نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہمارا لیکچر سورۃ البقرہ ہے اور اس کا ہم نے ایک پارہ مکمل کر لیا ہے، الف لام میم، اور آج سے ہم دوسرا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں آیت نمبر 142 سے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ سَيَقُولُ عن قریب یہ لوگ کہیں گے، یہ بیوقوف لوگ، سَيَقُولُ عن قریب کہیں گے، السُّفَهَاء بیوقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما وَلَّاهُمْ عن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہ وہ کیا چیز ہے، کہ وہ کیا چیز ہے، فَاللَّهُمْ کہ جس نے پھیر دیا ہے ان کو یعنی مسلمانوں کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پر وہ پہلے آمادہ تھے، مطلب جس پر وہ پہلے جس کی طرف منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ قل آپ کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب کہ اللہ ہی کے لیے ہے مغرب اور مشرق کی سمتیں، مطلب مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم کہ وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا اور اسی طرح بنایا ہم جعلناکم بن کر دیا ہم نے تم کو امۃ وسطا ایک معتدل امت بنایا ہم نے تم کو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ اور رسول تم پر گواہ بنے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں، الا لنعلم بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا، لنعلم تاکہ کون، من یتبع الرسول کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کا، ممن ینقلب علی عاقبیہ اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات بڑی مشکل تھی، الا علی الذین ھدی اللہ لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً مطلب اس میں کچھ ہی نہیں، بہت بڑی سخت بات ہے، بڑا حکم تھا، بہت سخت بھاری بوجھ حکم تھا صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو رب کا حکم نہیں مانتے، جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کو اللہ نے ہدایت دی، جو رب کا حکم مانتے، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی بڑا بوجھ مشکل کام نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر بہت شفقت کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ یہاں سے قبلے کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے۔ واقعات کا پس منظر کیا ہے؟ وہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر آپ تقریباً 17 مہینے تک عمل کرتے رہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تبدیلی کا یہ حکم آگے آیت نمبر 144 میں آ رہا ہے، تو یہ آیت پیشن گوئی کر رہی سَيَقُولُ السُّفَهَاء، یہ فرسٹ آیت، دوسرے پارے کی فرسٹ آیت سورۃ البقرہ کی 142 آیت، یہ اس بات کی پیشن گوئی کر رہی ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تبدیلی پر بڑے بڑے اعتراضات کریں گے، تو اس لیے اللہ نے ان کو سفہاء کا بیوقوف بولا۔
حالانکہ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کے لیے کسی دلیل کے محتاج نہیں کہ قبلے کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کی سمت میں تشریف فرما ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم جو بیت اللہ کی طرف، مغرب کی طرف، ہر کنٹری کا اپنا ہوتا ہے، ہم جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب ہمارا یہ ہے کہ اب یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ اللہ بیت اللہ کی طرف اس مغرب کی طرف ہیں، مشرق کی طرف نہیں ہے، یا جنوب کی طرف نہیں ہے، شمال کی طرف نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اللہ کو کسی سمت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک یہ ضروری اس بات کے لیے تھا کہ چونکہ مسلمانوں نے عبادت کرنی ہے، تمام مومنوں کے لیے کوئی ایک سمت مقرر کر دی جائے تاکہ وہ اللہ کی ایک عبادت کرتے وقت تمام اس طرف رخ کریں۔ اس لیے سمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اپنے حکمت کے تحت مقرر کر دی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دین نام ہے اتباع اللہ کا اور اتباع رسول کا۔ اب اگر اللہ نے کسی جگہ پر ثواب رکھ دیا تو وہاں پر ثواب ہے، اللہ نے کسی جگہ پر گناہ رکھ دیا تو وہاں پر گناہ ہے۔ اب اللہ سمتوں کا تو محتاج ہے نہیں۔ اب چاہے اگر اللہ ہمیں حکم دے دیتے کہ آپ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو ہم تابعدار، جنوب کی طرف، شمال کی طرف، اللہ تو ہر طرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک فقہی مسئلہ ہے، یہ وجہ کہ ایک آدمی جنگل کی طرف چلا جائے نا، اور جنگل کی طرف چلا جائے اور وہاں پر اسے پتہ نہ چل رہا ہو کہ قبلہ کہاں کس سائڈ پہ ہے۔ اب وہاں پر وہ نماز پڑھنا اپنے دماغ کے سوچ کر یار سوچے کہ قبلہ اس طرف ہے، جو اس کے دماغ میں آ گیا یار قبلہ اس طرف ہوگا، اب اس نے نماز پڑھ لی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ بعد میں جب آ کر دیکھے گا پتہ چلے گا کہ یار میں نے تو دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیے تھے، اب اس کو نماز اٹھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تمام جہتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اور بس اس وقت ایک مشکل کنڈیشن تھی تو اس نے پڑھ لی، تو بس یہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، لیکن ایک اللہ نے ایک اصول، ایک طریقہ کار بھی تو بنانا تھا مسلمانوں کے لیے۔ تو چنانچہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے جس سمت کو چاہے قبلہ قرار دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ تو آیت کے آخر میں سیدھے راہ کا جو ذکر ہے نا، اس سے مراد اسی حقیقت کا ادراک ہے کہ مومن ہمیشہ سیدھے راستے کی طرف ہی ہوتا ہے۔ بس سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا حکم کو ماننا۔ اب آگے جو فرمایا کہ یعنی جس طرح ہم نے اس آخری زمانے میں تمام دوسری جہتوں کو چھوڑ کر کعبے کی سمت کو قبلہ بنانے کا جو شرف عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگلی جو آیت ہے نا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شُهِيدًا، اس آیت کے تحت کہ اللہ نے تمام جہتوں کو چھوڑ کر جو قبلے کی طرف جو ایک حکم دیا، یہ اس لیے کہ تمہیں اسے دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی۔ اسی طرح ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے امت وسطا، سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا ہے۔ چنانچہ اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکام رکھے گئے ہیں جو قیامت کے قائم ہونے تک انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ دین ایک کامل مکمل دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آخری امت ہے، آخری نبی، اس کے بعد کسی نئی امت نے یقین کسی نئے نبی نے تو آنا نہیں، تو اس لیے ایسے کامل اصول اور ضوابط اور ایسے مسائل احکامات اللہ نے دے دی اور معتدل کہ جو ہر آنے والے وقت کے انسانوں کے لیے ایک کامل اور مکمل رہنمائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو معتدل امت کی یہ خصوصیت بھی ساتھ میں بیان فرمائی کہ اس امت کو قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی تفصیل پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے کافر لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو امت محمدیہ کے لوگ انبیاء کرام کے حق میں یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اگرچہ ہم خود اس موقع پر موجود نہیں تھے لیکن ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں سرور کونین، سردار دو عالم، سرتاج الانبیاء
امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وحی سے باخبر کیا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو پیغام پہنچایا. اگر رسول اللہ حق ہیں، اگر رسول اللہ کا قول حق ہے، برحق ہے، اور ہم اس بنیاد اور یقیناً آپ کی بات سچ ہے، حق ہے، اور آپ بھی برحق ہیں، تو ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمان لاتے ہوئے ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنے اللہ نے جو ان کو حکم دیا تھا اس کو صحیح حق ادا کیا، لیکن آگے یہ لوگ انہوں نے نہیں مانا. ٹھیک ہے، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سب انبیاء نے اپنی نبوت اور اپنی محنت کا بھرپور حق ادا کیا. بے شمار انبیاء جن کا تو قرآن میں ذکر آیا تو وہ تو آپ کو بھی معلوم، اگر آپ نے تفسیر پڑھیں سنیں تو آپ کو بھی پتہ چلے گا. اور اگر جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا تو انہوں نے بھی، اگرچہ ان کے بارے میں معلومات ہم تک نہیں پہنچی، لیکن انہوں نے بھی صحیح طور پر حق ادا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو بہرحال اب پھر دوسری ایک اور بات، اس میں ایک بڑے پوائنٹ والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا ہمارے ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتماد والی جگہ ہے، کہ آپ کا بتلا دینا کافی ہے، بجائے اس کے کہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ہم اپنی آنکھوں پہ تو دھوکہ کھا سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھیں تو خراب ہو سکتی ہیں، ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن نبی رسول سرور کونین کی زبان کبھی غلط نہیں بول سکتی. آپ کی بات، آپ کی ذات پر ہمیں بھرپور اعتماد ہے، تو آپ کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے ہم گواہی دیتے ہیں، جو یہ جائے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور ہمیں آپ کی ذات پر اعتماد ہے. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے، اور بعض مفسرین نے تو امت محمدیہ کے گواہ ہونے کے یہ معنی بھی بیان کیے کہ شہادت سے مراد حق کی دعوت و تبلیغ ہے، اور یہ امت پوری انسانیت کو اسی طرح حق کا پیغام پہنچائے گی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنچایا. تو باتیں دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں اور ان میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے. اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو امت محمدیہ کے بے شمار شعبے ہیں. اس امت محمدیہ میں جہاد بھی ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، سیاست پر بھی کام ہو رہا ہے، اور مساجد و مدارس کا نظام بھی ہے، تعلیم و تدریس کا نظام بھی ہے، ذکر و اذکار کا نظام بھی ہے، خانقاہوں کا نظام بھی ہے، اور مبلغین کا نظام بھی ہے، بعض و خطابت کا بھی نظام بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس امت کے شعبے ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں، اور صحیح آگے ٹھیک ہے، ہر جگہ کمی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. اور کمی کوتاہی سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو یہ امت کام کر رہی. تو پھر آگے جو فرمایا مطلب یہ کہ پہلے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا جو حکم ہم نے دیا تھا اس کا مقصد یہ. اب دیکھیں بیت المقدس کو آگے جو فرمایا ہے نا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ. اب یہاں سے اس وجہ کو بیان کیا جا رہا ہے اس بات کی کہ ہم نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا، بیت اللہ سے ہٹا کر بیت المقدس کی طرف کیوں رخ کرنے کا حکم دیا. اس کی وجہ یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا امتحان لینا مقصد تھا کہ کون قبلے کے اصل حقیقت کو سمجھ کر اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں اللہ کے حکم کی، اور کون ہے جو کسی ایک قبلے کو بذات خود ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر اللہ کے بجائے اسی کی عبادت شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز نہ بذات ہی وہ کامل افضل یا اس وہ مقدس نہیں ہے. اگر وہ مقدس ہے تو اللہ کے حکم سے اللہ نے کوئی خصوصیت رکھی ہے تب وہ کامل مقدس ہے، بنتی ہے. اگر اللہ نے اس کے اندر وہ صفت نہیں رکھی تو وہ نہیں بنے گی. آپ دیکھیں کہ چونکہ بیت اللہ دیکھیں اینٹوں کا ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، کمرہ بنا ہوا ہے، سمجھ آ رہا ہے. اب اللہ نے بذاتی ہی تو اس میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے فضیلت رکھی ہے، اللہ نے اس کو افضل بنایا تو افضل ہے. مسجد الحرام کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، تو اسی وجہ سے تو اتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے وہاں پہ. اور کوئی بھی جگہ ہے نا تو اللہ کی فضیلت دینے سے وہ جگہ یا وہ ذات فضیلت والی بنتی ہے.
کوئی شخص، کوئی ذات، کوئی چیز بذاتی اپنے اندر فضیلت نہیں رکھتی سوائے اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو افضلیت والی ہے۔ اللہ کے بعد کوئی بھی انسان ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی مقام ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی بشر ہے، کوئی بھی ہے، کوئی نبی بھی ہے نا، تو نبی، اللہ نے نبی بنایا تبھی تو وہ فضیلت والا بنا، اللہ نبی نہ بناتے تو فضیلت والا نہ بنتا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مرزا، یہ جو قادیانی تھا، غلام محمد قادیانی، اب اس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، یہ خود جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ نے کو نبی نہیں بنایا تو اس لیے باتھ روم کے اندر اس کی موت واقع ہوئی ہے، وہاں پر مرا ہے، تو ایکسپائر وہاں پر ہوا ہے باتھ روم کے اندر۔ تو اب اللہ نے اگر تو فضیلت نہیں دی تو کوئی بھی شخص اس کے اندر بذاتی کی فضیلت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے، نبی بنایا، فضیلت دی ہے، تبھی وہ بڑے، سب انسانوں میں تمام انبیاء سے سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ٹھیک ہے، اللہ کی فضیلت دینے سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آج بھی کوئی ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، اگر اس کا ہم عزت احترام کرتے ہیں تو اللہ نے اس کو دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے عزت و شرافت بخشی ہے، لیکن بذاتی وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، انسان ہونے میں تو سب برابر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب دیکھیں کہ اللہ نے بھی، چونکہ امتحان بھی یہیں پہ لینا تھا کہ بیت المقدس ایک جگہ بذاتی، اس کے اندر کوئی فضیلت نہیں، بیت اللہ بھی ایک سمت ہے، ایک چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے اب یہی امتحان لینا تھا کہ کون ایسا ہے کہ جو اللہ کے حکم کی تابع فرم برداری کرتا ہے، کون ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر خود فضیلت دی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اب ویسے تو بیت المقدس بھی فضیلت والا، ہم بھی اس کے احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے، ہمارے دل میں بھی اگر بیت المقدس آج مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر مسلمانوں کی تباہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ تو مطلب بیت المقدس ایک ریڈ لائن ہے، بیت المقدس آج بھی فلسطین کے اندر، جو بہرحال بات میری بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے کہ بیت المقدس آج بھی جو مسلمان شہادتیں نے اس کی حفاظت کر رہے ہیں وہ بڑے قابل احترام ہیں۔ اب قبلے کی تبدیلی سے یہی واضح کرنا مقصد تھا کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں، اللہ کی کرنی ہے، سمجھ میں آ رہی؟ ورنہ اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اگلے جملے میں اللہ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ جو لوگ صدیوں سے بیت اللہ کو قبلہ مانتے چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے اچانک بیت المقدس کی طرف رخ موڑ دینا کوئی آسان بات نہیں، ٹھیک ہے، لَكَبِيرَةٌ، بہت بڑی بات تھی، کیونکہ صدیوں سے دلوں پر حکمرانی کرنے والے اعتقادات کو اچانک بدل لینا بڑا مشکل تھا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی کہ کسی بھی چیز میں کوئی ذاتی تقدس نہیں اور اصل تقدیس اللہ کے حکم کو حاصل کرنے میں، تو ان کو نئے قبلے کی طرف رخ کرنے میں کوئی ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی، کیونکہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے تابع حکم فرمان تھے، اور آج بھی۔ تو اسی سلسلے میں اب دیکھیں اگلے کلام میں جو اگلی بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ اور اللہ نے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اگلی بات وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ کسی بھی کے ایمان ضائع نہیں کرتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ اگرچہ نئے قبلے کو اختیار کر لینا مشکل تھا، لیکن جن لوگوں نے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بے چون چرا مان لیا، اللہ تعالیٰ ان کی اس ایمانی جذبے کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ انہیں اس کا بہت بڑا اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اب ایک تو یہ ان کے نزدیک ہے، اصل میں ایک اور بات یہ بھی یہاں پر گویا کہ ایک سوال کے جواب میں بھی آیت نازل ہوئی ہے، وہ یہ تھا کہ بعض صحابہ کے دل میں یہ پیدا ہوا سوال کہ جو مسلمان اس وقت انتقال کر گئے ہیں، ٹھیک ہے، جب بیت المقدس جب قبلہ بیت المقدس تھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی وہ نمازیں جو انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھیں، ٹھیک ہے، ان کی وہ ضائع ہو گئی، ان کا اجر ثواب چلا گیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمانی جذبے کے تحت وہ نمازیں اللہ ہی کے حکم سے تعمیل میں پڑھی تھیں، اور اس لیے وہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو بالکل بھی ضائع کرنے والے نہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔